بشارت اور خوشخبری ذکر فرما رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور ان آیات میں خطاب ہے ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ نے تمہاری بہت سارے مقامات پہ مدد کی ہے، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے میدانوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اللہ یہاں پر ایمان والوں پر اپنے انعام نصرت کا بیان فرما رہے ہیں۔ نصرت کا معنی کیا ہے؟ مدد۔ تمہاری تعداد کی قلت کے باوجود، اسباب کی قلت کے باوجود، تمہیں ہمیشہ کفر کے مقابلے میں غالب رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد تمہارے ساتھ رہی ہے، اس لیے تم کسی وقت بھی مشرکین سے قتال کرنے سے ہمت نہ ہارو۔ اللہ تمہارا حامی، ناصر اور مددگار ہے۔ یقین کیجئے میرے بھائیو، اگر یہ ہمارا ایمان بن جائے نا، اگر یہ ہمارا ایمان، یقین کا نام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یہ یقین اگر ہمارا بن جائے کہ میرے رب کی مرضی کے سوا ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ کوئی دنیا کی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی، اور جو رب کسی کو نہ دینا چاہے نا تو پوری کائنات مل کر اس کو نہیں دے سکتی۔ اور یہی دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جسے تو دینا چاہے نا کوئی روکنے والا، اور جسے تو دینا چاہے کوئی روک، جسے تو منع کرنا چاہے، جسے تو نہ دینا چاہے کوئی دے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب یہ یہاں پر نا غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ غزوہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان، مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ کا نام ہے حنین۔ فتح مکہ کے بعد مسلمان حنین کی طرف بڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے جی؟ 12,000۔ کتنی؟ اور مشرکین کی تعداد کتنی ہے؟ 4,000۔ کتنی ہے جی؟ آصف بھائی کتنی؟ الٹ ہو گیا نا بالکل۔ پہلے ہمیشہ مسلمان کیا ہوتے تھے؟ کم۔ آج مسلمان کیا ہے؟ زیادہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بنو حوازن اور ثقیف کے قبائل جو تھے نا، ان کے خلاف یہ غزوہ لڑا گیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں نا، بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا، آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے تو مغلوب نہیں ہوں گے۔ کیا بھئی، ہماری پہلے تعداد کم ہوتی تھی نا، تو تعداد تو آج ہماری کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور مشرکین کی تعداد کیا ہے؟ کم ہے۔ لہذا آج ہم تعداد کی وجہ سے جو ہے نا، افرادی قوت کے اعتبار سے تو ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند کہ مسلمان، ان کو اپنی تعداد کے اوپر بھروسہ ہے۔ وہ اقبال نے کیا لکھا جی؟ مشینوں پہ بھروسہ۔ ہاں، ابلیس کیا ہے؟ ابلیس تو وہ ہمارا ایمان اللہ سے ہٹا کر کس پر لگاتا ہے؟ مشینوں کے اوپر۔ ایٹم بم بناؤ، اسلحہ بناؤ، فلانا کرو، فلاں کرو، فلاں کرو۔
فلاں کرو، اس کی مخالفت نہیں کر رہا. ذرا بات کو سمجھنا ہے میری. یہ سارے اسلحے اللہ کے نبی نے بھی کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے. ورنہ اللہ کے نبی دعا بھی کرتے اور دعا کر کے ہاتھ اٹھاتے تو سب کا کیا ہوتا؟ ملیہ میٹ ہو جاتا. لیکن ایسے نہیں کیا. اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا بھی کی اور ساتھ ساتھ ہتھیار بھی استعمال کیا ہے، لڑائی بھی کی ہے، تلواریں استعمال کی ہیں. گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن گھر میں تلواریں لٹک رہی ہیں. لیکن بھروسہ تلوار کے اوپر نہیں ہے، بھروسہ اپنی طاقت کے اوپر، قوت بازو پر نہیں ہے. بھروسہ کس پر؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا، اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو مسلمانوں کو جب اپنی تعداد کے اوپر بھروسہ آیا نا، اللہ نے فرمایا اچھا چلو پھر. حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نا مسلمانوں کو فتح ہوئی، مشرکین بھاگے، سامان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا. مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کیا. اتنے میں نا ثقیف بنو حوازن کے جو ہے نا تیر انداز، بڑے تیر انداز تھے. انہوں نے اپنے دستے پہاڑوں میں چھپا رکھے تھے، تیر انداز دستے. اور جب مسلمان ان کے قریب آئے نا، یک بارگی وہ جو دستے تھے نا تیر انداز، وہ نکلے چاروں طرف سے اور انہوں نے اندھا دھند تیر برسانا شروع کر دیے. جیسے ہی اندھا دھند انہوں نے تیر برسائے نا، مسلمانوں کے پاؤں کیا ہو گئے؟ اکھڑ گئے. اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ثابت قدمی سے کھڑا رکھا نا کہ خدا کی قسم بندہ حیران رہ جاتا ہے. سامنے سے تیر جس طرف سے آ رہے ہیں نا، اسی طرف اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ 80 یا 100 کی تعداد میں مسلمان باقی ہیں. کتنے؟ ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، علی المرتضیٰ، عباس بن عبد المطلب، ابو سفیان بن حارث، عبداللہ بن مسعود، جعفر بن ابی سفیان، ربیعہ بن حارث، فضل بن عباس، اسامہ بن زید، ایمن بن عبید رضی اللہ تعالی عنہم تقریباً 100 یا 80 نفر ثابت قدم رہے. کتنے تھے؟ 12,000. اور آپ کتنے رہ گئے؟ 100 یا 80. 100 یا 80 باقی رہ گئے. یہ جو ثابت قدم رہے، مسلمان بھاگنا شروع کر دیے. کیوں؟ بھروسہ کس پر کیا؟ تعداد کے اوپر. اپنی تعداد کے اوپر جب بھروسہ کیا نا تو اس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر تعداد کے بلبوتے پر جیتتے ہو تو جیتو. اللہ اکبر. یہاں پر حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا زبردست حاشیہ لکھا ہے. فرمایا یہ خاص موقع تھا جبکہ دنیا نے پیغمبرانہ صداقت اور توکل اور معجزانہ شجاعت کا ایک محیر العقول نظارہ ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے. حضرت عباس ایک رکاب اور ابو سفیان ابن الحارث دوسری رکاب تھامے ہوئے ہیں. یعنی کہ وہ جو خچر ہے نا اس کی رکاب تھامے ہوئے، ایک طرف سے عباس ہیں، ایک طرف سے ربیعہ ابن حارث ہے. 4,000 کا مسلح لشکر پورے جوش. اب جو مشرکین مکہ مشرکین جو بھاگے تھے نا حوازن اور ثقیف کے، وہ بھی واپس آ گئے. جب دیکھیں نا یہ تو انہوں نے ایک چال چلی تھی. یہ کیا چلی تھی؟ چال. جنگوں میں یہی چال چلی جاتی ہے نا. تو وہ بھی اکٹھے ہو گئے سر. اب 4,000 اور یہاں کتنے ہیں؟ 80 یا 100 رہ گئے. سمجھ آ رہی؟ حضرت 4,000 کا مسلح لشکر پورے جوش انتقام میں ٹوٹا پڑتا ہے. ہر چہار طرف سے تیروں کا می برس رہا ہے. ساتھی منتشر ہو چکے ہیں مگر رفیق اعلیٰ آپ کے ساتھ ہے. رفیق کون؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے. ربانی تائید اور آسمانی سکینہ کی غیر مرئی بارش آپ پر اور آپ کے گنے چنے رفیقوں پر ہو رہی ہے، جس کا اثر آخر کار بھاگنے والوں تک پہنچتا ہے. جدھر سے حوازن اور ثقیف کا سیلاب بڑھ رہا ہے، آپ کی سواری کا منہ اس وقت ابھی
اسی طرف ہے اور ادھر ہی آگے بڑھنے کے لیے خچر کو مہمیز کر رہے ہیں. دل سے خدا کی طرف لو لگی ہے اور زبان پر نہایت استغنا اور اطمینان کے ساتھ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. اللہ کے نبی یہ زبان سے کہتے ہیں انا النبی، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں. اور اللہ کے نبی نے آواز لگائی، صحابہ کو جو بھاگ رہے تھے نا ان کو آواز دی، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر میری طرف آؤ، الیہ انا رسول اللہ، میری طرف آؤ، میری طرف، میں اللہ کے رسول ہوں، میں اللہ کے رسول ہوں. اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تو انہوں نے پھر آواز لگائی. اللہ کی غیبی مدد، اللہ نے وہ آواز ہر ایک صحابی کے کان تک پہنچائی. سارے واپس آ گئے، سارے واپس آ گئے. اور پھر مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ سارے کے سارے مشرکین کیا ہو گئے، تتر بتر، کچھ قیدی ہو گئے، کچھ مارے گئے. جو قیدی ہوئے بعد میں سارے کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اب یہاں سبق ہمارے لیے کیا ملتا ہے؟ سنیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے، فی مواطن کثیرہ، بہت سارے میدانوں میں، ویوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں خوش کیا تمہاری اپنی کثرت نے. اعجبتکم، تمہیں بھلی لگنے لگی، کثرتکم، تمہاری اپنی تعداد، کثرت زیادہ. فلم تغن عنکم شیئا، پھر وہ تمہارے کسی کام، تمہاری وہ تعداد تمہارے کسی کام نہ آئی. وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، باوجود وسیع اور کشادہ ہونے کے. وہ زمین تمہیں تنگ نظر آنے لگی، تم بھاگنے لگے. ثم ولیتم مدبرین، تم پھر پیٹھ دے کر بھاگنے لگے. ہاں یاد کرو اس وقت کو. تو اسباب کے اوپر نظر نہیں ہونی چاہیے. معلوم کیا ہوا؟ اسباب جو ہے نا، ظاہری اسباب، اسباب پر مومن کی نظر نہیں ہے. مومن کی نظر کس پر ہو؟ مسبب الاسباب پر نظر ہو. ہر چیز مسبب سبب سے مانگ. شاعر کیا کہتے ہیں؟ ہر چیز مسبب سبب سے مانگ، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگ. کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ بندہ ہے اگر رب کا تو رب سے مانگ. ہاں؟ مسبب سبب جو ہے، اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاں اسی سے مانگو. حکم بھی یہی ہے، فدعوا اللہ، کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو. مخلصین، کیسے؟ خالص کر کے اس کو پکارنا ہے، اس کی پکار میں کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ اکبر. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اتاری، علی رسول ہی، اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا، اور ایسے لشکر اتارے، ایسی فوجیں اتاری، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا. کون کن کو اتارا؟ فرشتوں کو اللہ نے اتارا. اور ان کو اتار کر اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں خوف ختم کر دیا، سکون اور اطمینان پیدا کر دیا. مسلمان واپس آ گئے. وعذب الذین کفروا، اور پھر اللہ نے کافروں کو کیا دی؟ سزا دی، عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی. کافروں کی سزا دنیا کے اندر یہی سزا ہے، اور اس آخرت میں تو اس سے الگ سزا ہے نا. ثم یتوب اللہ، پھر اللہ توبہ نصیب کرے گا، من بعد ذالک، اس کے بعد، علی من یشاء، جس کو وہ چاہے گا. اور جو قیدی ہو گئے تھے نا، وہ سارے کیا ہو گئے تھے بعد میں؟ مسلمان، اور پھر مخلص مسلمان بنے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کی نصرت اور مدد دیکھی. ایسے موقع پر جب 4000 کا لشکر جو ہے وہ تیر اندازی کر رہا ہے، اور ان کے پاس ساز و سامان ہے، اور حملہ آور ہے، اور ادھر مقابلے میں کیا ہے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت بہادری کا اندازہ یہاں سے ہوا کہ آپ اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، مہربان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو قرآن دیکھیں ہم ابھی تک 10واں سپارہ ہمارا چل رہا ہے، کسی جگہ پر اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ذات سے ہٹا کر مخلوق کے اوپر تکیہ کرنے کا حکم دیا ہو، کسی سبب کے اوپر تکیہ لگانے کا حکم دیا ہو، ٹیک لگانے کا حکم دیا ہو، ہاں کیا حکم ہے کہ کائنات والو اسباب پر نظر نہیں رکھنی، نظر کس پر رکھنی ہے؟ مسبب الاسباب پر رکھنی ہے، کیونکہ اسباب کے ہوتے ہوئے، اسباب کے، ہمارے پیارے بیمار ہو جاتے ہیں، والد بیمار ہو گیا، والدہ بیمار ہو گئی ہے، اسباب کیا ہے اس کی بیماری دور کرنے کے؟ بیماری دور، ڈاکٹر ہیں، دوائیاں ہیں، انجیکشن ہیں، سیرپ ہیں، جو بھی بہت ساری ہے، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں۔ یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، حالیہ میں ہمارے ایک ٹیچر رہتے ہیں، دوست ہیں، ان کے بھائی بھی ٹیچر تھے، وہ بھی ٹیچر تھے، ان کو دل کی تکلیف ہوئی اچانک، بیٹا اس کا ڈاکٹر، بھائی کا بیٹا بھی ڈاکٹر، لاہور سرفس ہاسپٹل میں، ادھر سے اس کو ادھر لے گئے سیدھا، 22 ڈاکٹر اوپر کھڑے ہیں ایسے، وہ بندہ نارمل حالت میں ہے، جو ان کا پروفیسر تھا نا، فل پروفیسر، وہ ان سے بیان لے رہا ہے، کرسی پر بیٹھے ہوئے ایسے، کرسی پر اپنا بیٹا بھی پاس کھڑا ہے، بھتیجا بھی پاس کھڑا ہے، اور بھی کلیگ ان کے جو تھے نا وہ سارے اوپر کھڑے ہیں، اس نے بیان دیا، ڈاکٹر اس سے، پروفیسر اس سے پوچھ رہا ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا، سارا بیان دے کر فارغ ہوا، فارغ ہو کے بس سامنے 20-22 ڈاکٹروں کے اندر سے اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم اب میں لے کے جا رہا ہوں۔ آج ہمارے بہت ہی قریبی ساتھی دوست، ان کے والد، وہ بھی ہمارے بہت اچھے تعلق والے تھے، آج فوت ہوئے، میں سارا دن ادھر ہی تھا جنازے پہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت، بڑے نیک انسان تھے، بڑے ہی نیک انسان تھے، وہ چند دن پہلے ابھی بیمار ہوئے اچانک، لاکڑا کاکڑا نہیں کہتے اسے، وہ نکلا، اور ساتھ ہی ان کو دل کا مسئلہ بن گیا، پہلے ان کو شوگر تھی، بلڈ پریشر تھا، تو پچھلے دنوں وہ ادھر آئے ہیں اپنی بیٹی کے پاس، تو کہتے ہیں بس آج کے بعد اب یہ میرا آخری چکر ہے، اس کے بعد میں نے کو نہیں آنا۔ کیا کہ گئے یہ میرا آخری چکر ہے، آپ کے پاس کو میں نے نہیں آنا، جب ٹھیک تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور آج اللہ کو پیارے ہوئے صبح 6 بجے، اللہ کیا پتہ ہے زندگی کا انسان کا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، ہم دنیا کا سامان تو اکٹھا کر رہے ہیں، سب کو یقین ہے اللہ کی قسم کہ یہ زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے نا، اس یقین کے باوجود ہم اس عارضی زندگی کے لیے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ یقین ہے کہ جو ایک دفعہ گیا نا، اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ واپس اس دنیا میں، وہ واپس اس دنیا میں، لیکن اس کے لیے کتنا کچھ تیار کیا ہے، اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، وہ کوئی حساب نہیں، کبھی سوچا ہے؟ قرآن ہمارا صرف یہی رخ چینج کرنا چاہتا ہے، بھائی دنیا اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، زمین، چاند، سورج، ستارے، سب کس لیے؟ تمہارے لیے، زمین کے اندر نباتات ہیں، حشرات ہیں، جانور ہیں، پانی ہے، درخت ہیں، میوے ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے لیے ہیں؟ تمہارے لیے ہیں، تمہارے لیے ہیں، تمہارے، یہ بھی تیرے لیے، یہ بھی تیرے، اور تجھے کس لیے بنایا ہے؟ تجھے کس لیے بنایا ہے؟ مجھے کس لیے بنایا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ کہاں بتایا ہے؟ ہاں جی
طارق بھائی کتنے دسے ہے؟ صدیق بھائی کہاں بتایا ہے؟ کہاں بتایا؟ قرآن میں بتایا ہے. وہ قرآن دی کیڑی آیت ہے؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں نا. اے منیب بھائی پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں. یہ پوچھ لیے بھائی اللہ نے تمہاری پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے قرآن میں، کدھر بیان کیے؟ ایک عیسائی آپ سے پوچھ لے، ہندو آپ سے پوچھ لے، مجوسی آپ سے پوچھ لے، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لے، بتاؤ بھائی تمہاری کتاب میں تمہاری پیدائش کا مقصد ذکر ہوا ہے کس آیت میں ذکر ہے؟ بتا سکیں گے؟ شرم والی بات ہے کہ نہیں؟ شرم والی بات ہے کہ نہیں؟ کہ اور وہ اپنی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس کو بغیر سمجھے پڑھے جا رہے ہیں، بغیر سمجھے پڑھے جا رہے ہیں. اس کو ثواب ضرور ہے، لیکن دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا لہو اور لعب ہونا، یہ تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. سمجھ آ رہی؟ تو میرے بھائیو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. رات کو بندہ سوتا ہے اور صبح اٹھنے کا کسی کو یقین نہیں ہے کہ اٹھ سکوں گا کہ نہیں اٹھ سکوں گا. قرآن کہتا ہے، اس کا ذکر بھی کیا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے. لیکن پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا نا. ہاں، ہم سب لگے ہوئے ہیں بس یہ دنیا کا ساز و سامان اچھا ہو جائے، دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے، بچوں کی زندگی اچھی گزر جائے، میرے مرنے کے بعد میری بیوی سکھ میں رہے، میری اولاد سکھ میں رہے، بہنیں سکھ میں رہیں، ماں باپ سکھ میں رہیں، اور آخرت، بچوں کی آخرت اچھی بن جائے، اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اس حالت میں پیش ہوں کہ کیا ہوں؟ سرخ روح ہو کر پیش ہوں، کامیاب ہو کر پیش ہوں. اللہ خوش ہو جائے ہم سے کہ دیکھو میرا بندہ آیا ہے. یہ وہ بندہ ہے جس کے متعلق فرشتوں تم کہتے تھے کہ کیا مچائے گا؟ خون ریزی کرے گا، فساد مچائے گا. دیکھو اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے اور میرے پاس آیا، اس حالت میں آیا ہے کہ میں اس سے کیا ہوں؟ راضی ہوں، اور یہ مجھ سے راضی ہو کر آیا ہے. ایسی حالت میں جائیں. کبھی سوچا ہم نے؟ کبھی سوچا؟ اللہ اکبر، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے. آج بھی اگر واپس آ جائے نا، آج بھی تو موقع ہمارے پاس ہے. اگر یہ اس کو اسی طرح گزارتے رہیں گے، اسی طرح ٹالتے رہیں گے، تو یہ زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. برف چھوڑ دو، اور اگر اس کو کرامت نہ بنایا، اس کو کوئی انتظام نہ کیا، تو برف پگھل جائے گی بھائی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ زندگی ہماری پگھلتی جا رہی ہے، سفید ہو گئے ہیں بال. یہ سفیدی کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے ایک متنبہ کرنے والا، اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا، ایک جگانے والا آ گیا کہ بندے تیرا ہون وقت تھوڑا رہ گئی، بندہ بن جائے. ہن بھی وقت ہے. ہاں، لیکن ہمارے پاس جیسے جیسے سفیدی آتی ہے، ہرس بڑھتا جاتا ہے. ہاں، مال کا ہرس، دنیا کا ہرس بڑھتا جاتا ہے، دنیا کی محبت بڑھتی جاتی ہے. ہم الٹا چل رہے ہیں. وہ اسی لیے چل رہا ہے میرے بھائیوں کہ ہم مجموعی طور پر قرآن سے کیا ہو چکے ہیں؟ دور ہو چکے ہیں. غلط نہیں کہہ رہا، غلط نہیں کہہ رہا. ہم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. قرآن کو ہم نے صرف ختموں والی کتاب، برکت والی کتاب، تعویذوں والی کتاب، قسموں والی کتاب، اور بس یہ سمجھ لیا ہے. قرآن کو کتاب ہدایت، قرآن